آخری سوال ہے جی امردیپ سنگھ چندی گڑھ سے. وہ کہتے ہیں جی کہ استاد نصرت فتح علی خان کا آج یوم وفات منایا جا رہا ہے. یہ ایسے فنکار تھے جنہوں نے انڈیا اور پاکستان کے کلچر کو دنیا میں شناس کرایا. دنیا بھر میں امن، پیار اور محبت کا پیغام پہنچایا. نصرت فتح علی خان اور ان جیسے فنکار بر صغیر پاک و ہند کی پہچان بنے. نصرت فتح علی خان کی شخصیت پہ آپ کیا کہیں گے؟ امردیپ سنگھ صاحب، مجھے حیرت ہے، اٹس اے نون فیکٹ، یہ جس چینل پہ ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ، اس کے لیے فون کیا راحت کو ابن صحرا نے، جو قبر کہانی والا فیچر کرتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ راحت نے پہلے کہا کہ میں تو مصروف ہوتا ہوں، میں نہیں. جب اس نے میرا نام لیا اس نے کہا ان کو نہ بتانا، میں نے نہیں، میرے تایا ہیں. راحت نے کہا مطلب یہ کہ میرا اور ہم راحت کے جو یہ تایا ہیں، فرخ ان کے راحت کے والد کا نام تھا. میرے تو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے، ان کو فرقی کہتے تھے، نام تھا فرخ. نصرت فتح علی میرے منہ پہ نہیں چڑھتا چونکہ یہ پرویز تھا، اور پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد بھی خاصا عرصہ تک یہ پرویز ہی رہا. پھر کسی پیر فقیر نے کہا کہ نام بدلو یہ وہ، تو وہ پھر نصرت. تو وی آر چائلڈہڈ فرینڈس. اس کا بچپن میرے گھر میں گزرا ہے. پی جی کے جو والد تھے فتح علی خان صاحب، میں ان کو چاچا فتح کہتا تھا. مبارک علی خان تایا تھے، وہ گھر سے نکلتے نہیں تھے، ان کی داڑھی تھی، وہ بہت تہجد گزار، وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. میں نے ان کو گھر سے باہر کبھی نہیں دیکھا. تو ہر دوسرے تیسرے دن شام کو میرے والد کے پاس، چونکہ ہمارا ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہم نے 3 شہروں سے مائیگریٹ کیا ہے، جلندھر، امرتسر، لدھیانہ. جلندھر میرا ددھیال، امرتسر اور لدھیانہ میرا ننیال ہے. تو یہ جلندھر سے مائیگریٹ کر کے آئے. ان کو شفٹ کرنے میں، سیٹل کرنے میں بھی میرے والد کا بہت دخل تھا، چونکہ یہ دفتری دنیا سے ظاہر ہے یہ لوگ واقف نہیں تھے، فنکار لوگ تھے. اسی لیے لائل پور، جسے اب کچھ کم بختوں نے فیصل آباد بنا دیا ہے، لائل پور کے سرکولر روڈ پہ ہمارے گھر، بالکل آمنے سامنے نہیں. ہمارے گھر کے سامنے میجسٹریٹ ہوتے تھے شامی صاحب، ان کا گھر تھا. اس کے ادھر والا گھر چھوڑ کے اس کے ساتھ والا گھر وہ ان کا تھا. تو جس میں چاچا فتح علی خان، مبارک علی خان صاحب، نوازش علی خان صاحب، سلامت علی خان صاحب، یہ سب بھائی اور ان کی اولادیں. نوازش صاحب کی شادی تو میرا اس کا تو بچپن ساتھ ساتھ گزرا ہے پی جی کا. تو اس کے بارے میں نے مجھے اس کی فنکاری وغیرہ اپنی جگہ، اور لوگوں کو کم پتہ ہے کہ پی جی کے جو بزرگ تھے نا نصرت فتح علی خان کے، وہ بہت بڑے لوگ تھے. اس زمانے میں چونکہ میڈیا اس طرح کا تھا نہیں، ان کے گھروں میں تصویریں لگی ہوتی تھیں. ذرا غور سے سنیں، افغانستان کا بادشاہ تھا اس زمانے میں ظاہر شاہ، وہ تاج پوشی کر رہا ہے پی جی کے بزرگوں کی، فتح علی خان صاحب کی، مبارک علی خان صاحب. اسی طرح رضا شاہ پہلوی ایران کا، چونکہ یہ فارسی کلام گاتے تھے، وہ کر رہا ہے. بلکہ ان کے پاس جو پہلی گاڑی، ادروائز اس پورے علاقے میں ہمارے پاس ہی 2 گاڑیاں تھیں، باقی گاڑیوں شاڑیوں کا رواج نہیں تھا. ان کو ویگنر ٹائپ بہت بڑا، وہ مجھے اب یاد نہیں اچھی طرح، ظاہر شاہ جو تھے بادشاہ افغانستان کے، انہوں نے دیا، یہ شاہ ایران نے دی، مجھے پتہ نہیں. تو وہ انہوں نے گفٹ کیا تھا. بہت بڑی بڑی تصویریں ان کے نا ڈرائنگ روم میں. اور ایک بات آپ کو بڑی عجیب بتاؤں، یہ حضرت نظام الدین اولیاء یا
اس طرح کے جو انڈیا میں ہیں، ان کے جو مجاور کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ آیا آیا کرتے تھے ان کو ملنے اور ان کے ہاتھ چوما کرتے تھے، ان کے بزرگوں کے جی کا تو میرا ایج گروپ ایک تھا، اور بچپن اس کا تقریباً سارا ہمارے ہی گھر میں گزرا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پیجی کے جو والد تھے چاچا فتح علی خان، فتح علی خان صاحب کی خواہش تھی کہ یہ ڈاکٹر بنے، رج کے نالائق، مطلب پاس ہونا ہی مشکل، بطور اسٹوڈنٹ بالکل نالائق، لیکن معصوم، بہت معصوم، بہت سادہ، پڑھائی میں اتنا ہی نالائق۔ تو وہ ہمارے چونکہ گھرانے کا وہ اور طرح کا ایٹماسفیئر تھا، میرے دو دو تین تین ٹیوٹرز آیا کرتے تھے تو پڑھانے کے لیے ہمیں، تو وہ چاچے فتح نے کہنا ہے میرے والد کو کہ میاں صاحب جی کو تو اپنے پاس ہی رکھا کریں، تو وہ پریکٹیکلی اسکول سے آ کے کھانا کھانے کے بعد وہ پھر بس اپنے گھر سونے کے لیے ہی جاتا تھا۔ وہ اس طرح کا ریلیشن شپ تھا ہمارا، بیوٹیفل ہیومن بینگ۔ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں۔ تو بہرحال لاسٹ وہ اس کی مجھے کال آئی، میں سویا ہوا تھا، یہ امریکہ میں تھا، اس کے بعد پاکستان زندہ نہیں آیا، امریکہ سے ہی میرا خیال انگلینڈ گیا۔ تو اقبال نقیبی ہیں، وہ اس کا سیکٹری، رائٹ ہینڈ مین، یہ وہ وغیرہ، یعنی فیملی میں بھی جیلسی تھی کہ یہ اتنا خان صاحب یعنی نصرت فتح علی خان اتنا ٹرسٹ اس پہ کہ وہ اقبال نقیبی، اللہ اس کو صحت زندگی دے، وہ اب بھی موجود ہے۔ تو بس بہت لمبی کہانی ہے، فنکار وہ جتنا بڑا تھا اس سے بھی بڑا وہ انسان تھا۔ اور ایک بات حیرت انگیز آپ کو بتاؤں، کھانے کے معاملے میں نارملی اس کو نہیں پتا ہوتا تھا ویئر ٹو اسٹاپ اینڈ وین ٹو اسٹاپ، کیسی بات ہے۔ پھر بھوک ہڑتال کر دینی، کیا جی سردیوں میں بھائی صاحب آم مانگ رہے ہیں، وہ کوئی عجیب سی چیز تھی۔ بہرحال بہت بڑا اپنے فن کا تو وہ دیوتاؤں میں سے ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔